ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا درس بہت اہم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ سوشل میڈیا پر ایک سلسلہ چلا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ آئین کا ایک دفعہ ہے 295 سی۔ 295 سی وہ توہین رسالت کے متعلق ہے۔ اگر کوئی جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور توہین کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے، یہ آئین کے اندر مندرج ہے۔ تو اس نے ایک اضطراب پیدا کیا ہے ہمارے ماحول میں، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آج اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے کہ 295 سی کیا ہے، اور جو فیصلہ آیا ہے یا یہ کہ بینچ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ توہین رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ امت مسلمہ کی نظر میں محض قانونی نہیں ہے، بلکہ ایمانی غیرت اور عقید ختم نبوت سے متعلق ہے۔ مسلمان کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل اسلام کے نزدیک یہ سنگین ترین جرم ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے یا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اسی مقصد کے لیے کہ سرکوبی ہو اور سدباب ہو، آئین کے اندر ایک دفعہ سی 295 یہ شامل کیا گیا ہے، جو گستاخ رسول کے لیے سخت ترین سزائے موت تجویز کی گئی ہے۔ سیکشن 295 سی یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایکٹ، یہ تفصیل ہے انگریزی میں، اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص الفاظ کے ذریعے، خواہ وہ زبانی ہو یا تحریر کے ذریعے، تحریری یا کسی اشارے کی صورت میں ہو یا کسی کنایے کی صورت میں ہو، براہ راست یا بالواسطہ طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، آپ کے نام کی توہین کرے، وہ سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے کا مستجب ہوگا۔ یہ تو آئین کا جو فیصلہ لکھا ہے کہ سزائے موت یا عمر قید۔ یہ ابتدائی قانون سازی کب ہوئی ہے، اس نقطے کو آپ سمجھ لینا ہے۔ اس کی ابتدائی قانون سازی اس وقت ہوئی جب بر صغیر پاک ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی، سن 1860 میں۔ کب ہوئی ہے؟ 1860 میں۔ اور اس میں تمام جو ہے مذہبی شخصیات، انبیاء کرام، اور اسی طرح جناب والا مقدس مقامات کے حوالے سے کچھ دفعال شامل تھے۔ ایک اس میں 295، ایک تو سی ہے نا جو ہمارے آئین میں، نہیں اس وقت جو تھا اس کیا تھا 295، صرف 295 سی کے بغیر 1860 میں۔ 295 مذہبی عبادت گاہ یا مقدس اشیاء کی بے حرمتی، یہ جرم ہے، یہ تھا اس کے اندر۔ اس کے بعد 296 دفعہ 296 1860 کی جو آئین تھا انگریزوں کی طرف سے، مذہبی اجتماعات میں رکاوٹ ڈالنا، اس کے متعلق تھا۔ اس کے بعد 297 اور 298
مذہبی جذبات کو مجروح کرنا یہ بھی جرم تھا، یہ اس کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد اسلامی ترامیم کب ہوئی؟ وہ 1860 میں اور یہ 1980 میں۔ تو 1860 اور 1980 میں 120 سال کا فرق ہے۔ کتنے عرصے کا؟ 120 سال بعد جب صدر جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے، اس کے دور میں قوانین کو اسلامی رنگ دینے کی کوششوں کے نتیجے میں 1980 میں دفعہ وہ جو 298 تھا اس کے ساتھ اے لگایا گیا، 298 اے کیا ہو گیا؟ 298 اے یہ شامل کی گئی۔ اس میں تھا کہ صحابہ کرام کی توہین یہ جرم ہے اور اس پہ سزا ملنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، امت کو دین پہنچانے والے صحابہ، مقدس ہستیاں، ان کی توہین یہ جرم ہے اور اس پر سزا کا ذکر تھا۔ اس کے بعد پھر 1982 میں 2 سال بعد دفعہ بی 295 بی آیا، اے کے بعد بی آیا۔ حالانکہ وہی 1860 والا انگریزوں کا سلسلہ، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، وہاں سے چلا ہے۔ یہ شامل کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم کی توہین پر عمر قید کی سزا ہے۔ دفعہ 295 بی، دفعہ 295 بی میں قرآن کریم کی توہین پر سزا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دفعہ 295 سی، 295 سی، اس کا نفاذ ہوا 1986 میں، پہلے کا 1980 میں، دوسرے کا 295 بی کا 1982 میں اور تیسرے کا 1986 میں۔ اچھا، اب یہ جو ہمارا جو سردار اعجاز اسحاق خان ہائی کورٹ کے جج ہے، جنہوں نے کمیشن تشکیل دیا ہے اس سزا کے خلاف، پہلی بات یہ ہماری درخواست ہے کہ آپ نے ایک فریق کا سنا، دوسرے کا المیہ یہ ہے۔ اگر بڑی بڑی عدالتوں میں بھی ایک فریق کا سنا جائے تو پھر نچلے سطح پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ بھئی ہم فریق ہے، ہم سے سنو، ہم سے سنا نہیں ہے، اور آپ نے کمیشن تشکیل دے دی کہ ہاں یہ محل نظر ہے، تو اس کا بھی سمجھ لیجئے۔ اچھا، جس نے درخواست دی ہے اس میں کہا کہ صدر ضیاء اللہ تو ڈکٹیٹر تھا، وہ ماشاءاللہ اس نے لگائی تھی، تو عوامی تائید اس کو حاصل نہیں تھی۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھے۔ 1986 مارچ 1986 میں قومی اسمبلی کے ایک منتخب رکن تھے، ان کا نام محمد اسلم قریشی تھا۔ محمد اسلم قریشی کی جانب سے بطور پرائیویٹ بل یہ پیش کیا گیا، یہ دفعہ 295 سی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید۔ اس بل پر قومی اسمبلی میں مکمل بحث ہوئی اور اکثریتی رائے سے منظور ہوئی، تو یہ عوامی تائید ہے نیشنل اسمبلی سے۔ ہاں، اس کے بعد آپ کہیں گے صدر ضیاء نے دستخط کیا، تو زرداری بھی تو بلوں پر دستخط کرتا ہے، بھئی یہ ایک فارمیلٹی ہے نا، اس کو تو پورا کرنا ہے۔ بھئی نیشنل اسمبلی سے جب ایک بل پاس ہو جائے، سینٹ سے پاس ہو جائے، ایوان زیرین اور بالا سے پاس ہو جائے، تو یہ طے شدہ ہے کہ آئینی جو سربراہ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، تو کوئی بھی وہ دستخط کرے گا۔ اس وقت صدر ضیاء الحق تھا تو انہوں نے دستخط کر دی، لیکن اس کے کہنے پر نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کی تحریک پر یہ معاملہ منظور ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ سی 295 کوئی مارشاء اللہ کے تحت بنایا گیا، یہ ایک طرفہ قانون ہے، یہ قانون سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد 86 مارچ میں یہ بل پاس ہوا اور صدر نے دستخط کیا، تو ہمارے یہاں وفاقی شرعی عدالت ہے، جب اسمبلی سے بل پاس ہو، قانون بن جائے، تو اس سے پہلے وفاقی شرعی عدالت میں اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ شرعاً اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ چنانچہ جب وفاقی شرعی عدالت میں یہ بل پاس ہوا تو وہاں سے ایک بڑا فیصلہ تفصیلی جاری ہوا، جس میں قرار دیا گیا کہ توہین رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب کی واحد سزا سزائے موت ہے۔ آئین کا جو دفعہ تھا نا، اس میں سزائے موت کے ساتھ عمر قید کا ذکر تھا۔ بولے بھائی کس کا ذکر تھا؟ عمر قید کا۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ عمر قید کو حذف کیا جائے اور ایک ہی سزا ہو، اور وہ کیا ہو؟ سزائے موت۔ یہ فیصلہ آ گیا
اس کے بعد لہذا موجودہ حیثیت اور سماجی اثرات اس کو ذہن میں ڈالے۔ سی 295 نہ صرف پاکستان کے حساس ترین قوانین میں شامل ہے بلکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو مسلمانوں کی دینی غیرت کی ترجمانی کرتا ہے، ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی علامت ہے، قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے۔ البتہ اس قانون کا اگر کسی موقع پر غلط استعمال ہوا ہے تو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلا آج کے درس کا کہ یہ جو 295 سی ہے یہ باضابطہ طور پر مارچ 1986 میں نیشنل اسمبلی کے اندر محمد اسلم قریشی جو اس وقت رکن قومی اسمبلی تھے، انہوں نے بل پیش کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کی سزا ہونی چاہیے، اور اس پر سب نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا، اور یہ پیچھے سے 1860 سے چلا آ رہا تھا، ابھی بھی انگریزوں کا وہ قانون موجود ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے، لہٰذا یہ ماشاء اللہ دور کا نہیں تھا۔ چنانچہ جسٹس اعجاز اسحاق خان جو ہائی کورٹ کے جج ہے اور انہوں نے اس پر کمیشن تشکیل دیا ہے، یہ سراسر غلط ہے اور یہ ناانصافی پر مبنی ہے، اور یہ قوم کو اشتعال دلا رہا ہے اور قوم کو جناب والے سڑکوں پر لانا چاہتا ہے، لہٰذا ان کا یہ فیصلہ غلط ہے، یہ کمیشن تشکیل دینا غلط ہے، فوری طور پر ان کو واپس لینا چاہیے، ورنہ جیسے سپریم کورٹ کا جو قاضی فائزی شاہ نے پچھلے سال اور ان کے ساتھیوں نے جو فیصلہ دیا تھا اور قادیانیوں کے حق میں دیا تھا، انہیں چاٹنا پڑا اپنا تھوکا ہوا، تو ان کو بھی کل اس طرح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ایسے اغیار کے ایجنٹوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم سبحانک لا علم لنا۔ یا اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان میں ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما، رزق اور عمر اور اولاد کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور سب کو اجر عظیم عطا فرما اور سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔